جناب اسپیکر صاحب، یہ 2-3 دن سے پاکستان بلکہ پوری جنوبی ایشیا میں ایک مسئلہ ہے، کرغستان میں ایک مسئلہ بن گیا ہے ہمارے اسٹوڈنٹ کے لیے. ادھر حقیقتاً مصر ایجپشن کوئی اسٹوڈنٹ ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے لوکل لوگوں کے ساتھ، اور پھر وہ لوکل سارے نکل کے ہمارے اسٹوڈنٹ کی جینا حرام کر دیا ہے. اب بھی بہت سارے ویڈیوز ہمارے پاس ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے باہر سے تالے لگا کے اندر بھوک کے حالت میں اور پیاس کے حالت میں زندگی جی رہی ہے. مجبوری یہ ہے کہ جی ادھر پولیس بھی اس کا کوئی سپورٹ نہیں کرتا ہے، اور جو لوگ ہاسٹل میں ہیں ادھر تو لوگ پہنچ گئی ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ ہاسٹلوں میں نہیں ہے، پرائیویٹ روم وغیرہ ایسے لیے ہوئی ہیں، تو وہ بچے اب بھی محصور ہیں. میں تو خصوصاً وزیر اعلیٰ صاحب خیبر پختونخوا الیامین خان گنڈاپور کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے تو بر وقت اس پہ ایکشن لے کے پروازی بھی شروع کر دیا اس کے لیے، لیکن وہ پروازیں کم ہے. میں اس ایوان کے تواسط سے پوری وفاقی گورنمنٹ سے یہ استدعا ہے میرا کہ ادھر بہت سارے پروازیں متعین کرے تاکہ ادھر ہمارے کم از کم 10,000 اسٹوڈنٹ تو ہمارے پاکستان کے ہیں، تو 10,000 اسٹوڈنٹ تو 2, 10, 5 اور یا 15, 20 فلائٹ سے تو نہیں ہو سکتا ہے. اور صوبہ خیبر پختونخوا سے تو الیامین خان نے پوری پاکستان کا ذمہ داری اٹھایا ہے، لیکن اتنا وسائل ادھر نہیں ہے. تو میں یہ وفاقی گورنمنٹ سے یہ استدعا ہے کہ وہ ہمارے اسٹوڈنٹ کے لیے جلد از جلد کوئی حل نکالے اور اس کی زندگی کا ان اسٹوڈنٹ کے زندگی کا تحفظ دے، کیونکہ وہ ادھر اسی بنا پہ جی رہا ہے کہ ابھی کوئی آئے گا. اور ہمارے بہت سارے ایسی جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو گرلز ہیں، اس کی عزت ادھر محفوظ نہیں ہے. تو اس لیے میں اس ایوان کی طرف سے، اس سارے ہانریبل ممبرز کی طرف سے وفاقی گورنمنٹ سے یہی مطالبہ کرتا ہوں آپ لوگوں کے تواسط سے کہ اس کا پوری حل نکالے اور ہمارے اسٹوڈنٹ کی زندگی کے تحفظ دی جائے. مہربانی. جناب مینا خان. تھینک یو جناب اسپیکر. سر، ملک لیاقت صاحب نے بہت ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے، اور واقعی ایسا ہی ہے. کرغزستان کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہیں جو پاکستانی ہیں، وہاں پہ جو واقعات پیش آئے ہیں اس میں ان کو بڑے تکالیف ہیں. وہ جو ہیں تقریباً 3 دنوں سے وہاں محصور ہو گئے ہیں ہاسٹلوں کے اندر، کمروں کے اندر، اور وہ ایون ان کو کھانے تک کے لیے چیزیں نہیں مل رہی. اور انیشیلی جب یہ ایشو ہوا تو اس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ، جیسے انہوں نے فرمایا، انہوں نے اور ایمبیسی نے بڑی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اور یہاں تک کہا گیا کہ حالات بالکل کنٹرول میں ہے، ایسی کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن ہم نے اور خصوصی طور پہ سی ایم صاحب نے اس ایشو کو اٹھایا، ایمبیسی کے ساتھ رابطہ کیا، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، فارن آفس کے ساتھ رابطہ کیا، اور ان سے جو ہیں تمام تر لوازمات کے لیے ہدایات بلکہ مطالبہ کیا. لیکن جب بات نہیں بنی تو سر ہم نے پروازیں سٹارٹ کر دی ہے، اور وہ پروازیں نہ صرف خیبر پختونخوا کے عوام اور اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے ہے. انیشیلی اس کے لیے 2 پروازوں کے لیے، جو کہ ایک خصوصی پروازیں ہیں، ایک آج جائے گی وہاں سے اسٹوڈنٹس اور باقی لوگ لے کے آئے گی، اور ایک کل جائے گی. اس کے لیے ایک ٹول فری نمبر جو ہیں اور لوگ بھی اس کے لیے مختص کی گئی ہیں، اور جو لوگ وہاں سے آنا چاہتے ہیں والنٹیئرلی اس کے اوپر وہ رجسٹر کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، اور پہلے آؤ پہلے پاؤ کی بنیاد پہ جو ہے یہ ہوگا. اس کے علاوہ اگر اس کے بعد بھی کوئی آنا چاہتا ہے تو خیبر پختونخوا کی حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی، اور اس کے لیے آلریڈی فنڈز بھی جو ہے وہ ریلیز کیے جا چکے ہیں ریلیف ڈپارٹمنٹ کو. تو سر ہم اپنے طور پہ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ملک لیاقت صاحب کی بات یہ بھی ٹھیک ہے کہ یہ سارے پاکستانی ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے ہوں یا باقی صوبوں کے ہوں، تو فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اس کے اندر پارٹ ادا کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو فوراً جو ہے وہاں سے ویکیٹ کرنا چاہیے. تھینک یو سر. وہ نمبر آپ شیئر کر دیں اور اس کے ساتھ بھی وہ آلریڈی سر میڈیا کو دیے ہوئے، وہ آلریڈی ویڈیو کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر تمام لوگوں کے ساتھ ہوا، اور اس وقت تک جو ہے ہمارے پاس 600 اسٹوڈنٹس اور پاکستانی جو ہیں وہ رجسٹر ہو چکے ہیں. باقی کے رجسٹریشن کے لیے بھی جو ہے وہ پورٹل اوپن ہے. تھینک یو سر. اسپیکر، یہ جو پوائنٹ جو کولیگ نے ریز کیا، کرغستان میں جو کچھ ہوا یقیناً افسوسناک واقعہ تھا. جس طرح ہوا وہ بھی سب کو پتہ ہے کہ نان پاکستانیز کے ساتھ پہلے شروع ہوا، پھر یہ ایکسٹینڈ ہوا، سب جو جتنے بھی فارنرز ہیں اس کے ساتھ واقعات ہوئے.
اور اسی ٹائم سے فیڈرل گورنمنٹ نے پراپر ایکشن لیا، فلائٹ شروع کیے، آپریشنل فلائٹ چل رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ C-130 کی آپریشن بھی کل سے شروع ہوئے، ڈیلی بیسس پر ہوگی۔ ادھر ایمبیسیز میں ابھی جو ایمبیسی ہے کرغزستان کی، ادھر فارن سیکٹری بھی بھیجا ہے گورنمنٹ نے، وہ بھی موجود ہے، باقی سٹاف بھی موجود ہے، کانٹیکٹ نمبر بھی شیئر کیے۔ جو ویلنگ ہے، جو آنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے فلائٹس کی ایشورنس فیڈرل گورنمنٹ لی چکی ہے، اور اگر پروونشل گورنمنٹ اپنے طرف سے بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں، میں اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن یہ رسپانسبلٹی ہم سب کی ہے، ایز اے نیشن ہم سب کی ہے۔ وہ ہمارے بچے جس صوبے سے بھی بلانگ کرتے ہو، جہاں سے بھی بلانگ کرتے ہو، تو ابھی ڈیلیگیشن موجود ہے ادھر، اس کو اسیس کر رہے ہیں۔ کل وزٹ بھی ہوا ہے، کل ایمبیسیڈر پلس وہاں کے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہے وہ سارے ہاسٹل بھی جا چکے ہیں، ہر جگہ کا وزٹ بھی کیا ہے۔ ابھی حالات پرسکون ہیں، لیکن کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو ریزسٹنس ہے کہ وہ ہم نہیں جانا چاہتے، کیونکہ بیکاز آف دیئر ڈگریز کہ ہمیں کورس کمپلیٹ کر کے تب جائیں گے۔ جو ویلنگ ہے، جو آنا چاہتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے۔ جو فیڈرل گورنمنٹ نے 4 فلائٹس چلائی تھی انیشیلی، تو یہ بھی میں ایگری کرتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ وہاں جو اسٹرینتھ ہے وہ آلموسٹ ہے کوئی 11,000 کے لگ بھگ ہے، لیکن وہ 11,000 میڈیکل اسٹوڈنٹ نہیں ہے، یہ میڈیکل یونیورسٹیز میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ لیکن جو سراؤنڈنگ بھی ہے اس کے لیے گورنمنٹ کی اوپن آفر ہے کہ جو بھی آنا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ اپنے ایکسپنسز پر وہ سب کو لانے کے لیے تیار ہے۔ فرسٹ کم فرسٹ سرو والا پالیسی ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ پہلے یہ لوگوں نے جو ویڈیوز دیے تھے، جو بچوں نے دیے تھے، جو اسٹوڈنٹس نے دیے تھے کہ ایئرپورٹ تک جانے میں ایشوز ہے، تو کل وہ پیٹرولنگ بھی 3 دفعہ ہوئی ہے، یہ ریہرسل بھی ہو چکی ہے۔ ہمارے امپلائیز بھی ساتھ تھے، آفیشل جو پاکستان سے گئے تھے، وہاں کے سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگ بھی تھے۔ 3 ٹائمز یہ ریہرسل بھی ہو چکی ہے کہ راستے میں کوئی موب، کوئی لوگ جو ایجیٹیشن کر رہے ہو، جو لوگوں کو اسٹوڈنٹس کو تنگ کر رہے ہو، کوئی اس طرح انسیڈنٹ تو نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ابھی اس طرح کچھ نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ کمیٹڈ ہے، اس کو لانے میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر کچھ ہو تو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ فلائٹ زیادہ کرنے کے لیے بھی فیڈرل گورنمنٹ کمیٹڈ ہے کہ اس کو واپس لائے۔ شکریہ جی۔